الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا کرم احسان ہے جس نے ہم اور آپ کو اللہ پاک نے انسانوں میں پیدا کیا، جو انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اس سے پہلے اس دنیا کے اندر برسہ برس لاکھوں برس تک جنات آباد رہے۔ اس وقت انسان کا نام و نشان نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورہ تھا، لیکن جب انسان کو بنایا اور آدم علیہ السلام جو اللہ کا خلیفہ، تو اس سے ابتدا انسان کا ہوا۔ اب اس دنیا میں آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی معرفت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ رب کو بھی پہچان لے گا۔ تو اپنے آپ کا پہچان کہ آپ ہیں کیا، تو اپنے آپ کا پہچاننا گویا رب کا پہچاننا ہے۔ اور اس دنیا میں جو سلسلہ سب سے انسانوں میں اعلیٰ درجے کا مرتبہ پائے ہوئے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور اس انبیاء سے بھی بڑا درجہ ان رسولوں کا ہے جن کا اللہ پاک نے کتابوں سے نوازا ہے، توریت، انجیل، زبور، اور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک سے نوازا ہے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں انبیاء کرام جو دنیا میں بسنے والوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو پیغمبر آئے اس کے پیچھے انبیاء کرام ہوتے تھے اور وہ انہی باتوں کو پھیلاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور تمام انبیاء کے سردار اور رسولوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں، اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کیسا ہے، تو ایک سادہ سا جواب ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے۔ پاکی سے مطلب جو بھی مخلوق ہے، 18,000 قسم کا مخلوق ہے یا جتنا بھی اللہ نے بنایا ہے، ابھی آپ نے حمد میں سنا کہ وہ اللہ کی ذات بے مثال ہے، تو وہ انسانوں جیسا اور چیزوں کے جیسا نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کا مثل بھی نہیں ہے اور اس کا مثال بھی نہیں ہے۔ تو اب پہچانیں گے تو کس چیز سے پہچانیں گے؟ یہ عقل تو ان چیزوں کو پہچان سکتی ہے جو ان کے دائرے کار میں آ جائے، جیسے سننے سے تعلق ہے تو کچھ سن کر کے عقل فیصلہ کر سکتی ہے،
یا دیکھ کر کے یہ عقل سمجھ سکتی ہے یا باتوں سے کوئی بات کر سکتی ہے؟ عقل کا کام جو ہے سمجھیے کہ یہ 5 قوتیں جو انسان کو عطا ہوا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ، تو انہی حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ کو سمجھیے عقل کنٹرول کرتی ہے۔ جیسے ہاتھ ہے، ہاتھ سے چھوتے ہیں تو اس چیز کی نرمی، گرمی، سختی، مضبوطی پتہ چلتا ہے۔ زبان سے چکھتے ہیں تو کھٹا، میٹھا وغیرہ اس کا پتہ چلتا ہے زبان سے، تو زبان سے بولنا بھی ہے اور اس کے چکھنا بھی ہے کہ وہ کس طرح کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے کان سے سننے کے بعد آواز اونچی ہے، پست ہے، خوبصورت آواز ہے کہ کرخت آواز ہے، کس طرح کی آواز ہے۔ اس طرح 5 خمسہ ظاہرہ باطنہ۔ ظاہرہ کا مطلب جیسے ناک ہے، اس سے خوشبو بدبو سونگتے ہیں تو اس کا ایک جسم ہے۔ اسی طرح زبان ہے، زبان سے چکھتے ہیں تو زبان کا ایک جسم ہے۔ کان سے سنتے ہیں تو اندر میں پردہ ہے، اس میں قوت سماعت رکھے، لیکن ظاہر میں بنا ہوا ایک وجود ہے۔ اسی طریقے سے پورے بدن سے سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے، تو یہیں تک عقل کا دائرہ ہے۔ اب کہا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گئے کہ تیرا پہچان یہی ہے۔ تو اللہ کا پہچان یہ ہے کہ وہ عقل سے، سمجھ سے برتر ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ عقل جو ہے، کہا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو انسان کا عقل سوچتے رہ گیا، فرشتے سوچتے ہی رہ گئے، انجام ہستی کو دل ناداں اٹھا اور اٹھ کے بنیادیں جہاں رکھ دی۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس دنیا میں جو ہے اللہ کو پہچاننا، ہم کیا کہتے ہیں کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہر ایک شے سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ ذات دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گئے کہ تیرا پہچان یہی ہے۔ تو جو اللہ ہے وہ سمجھ سے، عقل سے، ہمارے وہم و گمان سے بڑی چیز ہے، اس لیے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان چیزوں کو بتانے کے لیے عقل کا بھی ہونا ضروری ہے اور ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا نماز ہے، ایک بڑی عبادت ہے جو ایمان لانے کے بعد ہے، لیکن نماز اس کے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والا اگر نہیں ہے تو اس کے لیے نماز کی وہ لائق نہیں ہے۔ پہلی شرط نماز کے لیے ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اس پر بھی شریعت مکلف نہیں مانتے، وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچہ ہے، سونے والا ہے، مجنون ہے، مدہوش آدمی ہے، ان چیزوں جب انسان ہوش و حواس میں ہو تو نماز اللہ کو ذکر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے جسم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور نشست برخاست کے ساتھ، کھڑے ہو کے، جھک کے، بیٹھ کے، سجدے میں جا کے، رکوع کر کے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ انسان اس دنیا کے اندر جب اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو اندر پاکیزگی، طہارت، اچھائی، چین، سکون اور اطمینان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ انسان اللہ کا اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، اس کے حکم کے خلاف چلتا ہے، تو اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ نقیض لہ شیطانا قرینا، میں اس کے اوپر ہمزاد مسلط کر دیتا ہوں۔
جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاں، تو جنات کے گھر میں بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ، اور وہ شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اس بچے کو چونکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، وہ مطلب کرتا ہے کہ آگاہ رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا مخالف ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسا رہتے ہو۔ تو یہ پہلے دن سے شروع ہے جب دنیا میں آتا ہے، اور یہی رونا انسان کے زندگی کا ایک نشانی ہے کہ جب بچہ روتا ہے ولادت کے بعد میں تو سمجھا جاتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، اور اگر رونے کی آواز نہیں آتی تو سمجھتے ہیں کہ کچھ بات ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر اس پہ دھیان دیتے ہیں۔ تو ایک شیطان تو وہ ہمزاد ہے جو اپنا ہے، ساتھی ہے اس کا، لیکن وہ اس کا مخالف ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو الگ سے اس کے اوپر ہمزاد مسلط کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی بھر اس کو پریشانی رہتی ہے۔ نقیض اللہ شیطان قرینہ فسا قرینہ، وہ آ جائے بدترین ساتھی اس کا ہوتا ہے۔ تو انسان کا دو دشمن ہے، ایک دشمن جو ہے نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے۔ تو شیطان کو صرف شیطان سمجھنا نہیں، اس کو دشمن بھی بنا کے رکھنا ہے۔ اب میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ تسبیح جو بتایا جاتا ہے، تسبیح ستہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الگ الگ طرح کی خاصیت سے ہے اور الگ الگ اس کے فضائل ہیں۔ اسی طرح استغفار اور درود ہے۔ اس کے بعد میں اس میں ذات یعنی اللہ کا تو صفاتی نام 99 نام ہے، اور ایک نام اس ذات کا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس ذات کا نام ہے اللہ۔ تو اس اللہ کا اللہ اگر کوئی 1000 مرتبہ ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نام کے ذکر کرنے کی وجہ سے دل کے اندر استغنا عطا فرمائے گا، دل کو غنی کر دے گا، ورنہ دل کے اندر حرص، ہوس اور طرح طرح کی چیزوں کی خواہش ابھرتی ہے، اور ہر ایک چیزوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے۔ تو خیر الغنا غنا القلب، جس کا دل غیروں کے محتاجی سے نکل گیا اور اللہ کا محتاج ہے، جس کام کو لینا ہے، جو بھی مصیبتیں ہو یا مانگنا ہو تو اللہ سے کہتا ہے، رجوع کرتا ہے، گویا کہ اس کا دل غنی ہو گیا۔ اس لیے چیزوں سے مالدار انسان نہیں ہوتا ہے، خیر الغنا غنا القلب، مالدار مال سے بھی ہوتا ہے دنیاوی احکام کے لیے، لیکن حقیقی مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو گیا ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک زبان لسانی ہے، زبان ذکر کا ہے، اس سے ذکر کرتے ہیں جو نوافل جو ہے، اس لیے سب سے بڑی بات جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس کلمہ کو کلمہ طیب، پاک کرنے والا کلمہ، کلمہ طیب، پاک کلمہ، پاک کرنے والا کلمہ یہ اخلاص ہے۔ اس کو اگر دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو بھی یہ اخلاص ہے، اس کو بگاڑنے کا کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبان سے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ پہلا بول وہ اسلام کا ہے۔ دوسرا نمبر نماز کا ہے، جو ذکر کرنے کے لیے بہت سے، نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، اس کے بہت سے شرائط ہیں، اور اس نماز کے اندر ہر تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود بھی ہے۔ یہ 6 تسبیح الگ الگ جگہوں پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اسی کو صبح شام جو ہے تسبیحات کی پابندی 100 مرتبہ کرنے کا، اس کے بعد اس
میں ذات کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کم زبان سے ذکر 3000 مرتبہ اللہ 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 پڑھنے کا بزرگان دین بتاتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ کا لفظ 3000 مرتبہ آیا ہے، گویا کہ 3000 تسبیح پڑھنے والا اللہ کا، اس میں ذات کا ذکر کرنے والا قرآن کے اندر آئے ہوئے اللہ کے لفظ کے بقدر وہ ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کو 6000، کسی کو 10,000، 12,000، یہاں تک کہ 24,000، یہ ہزاروں ہزار مرتبہ اللہ اللہ اس میں ذات کا ذکر جو کراتے ہیں، یہ اس میں ذات کا ذکر اس لیے کراتے ہیں کہ اس لیے کہ جو زبان پر کثرت سے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ دل کے اندر جاتا ہے، اس کا اثرات گویا کہ قلب کو ذاکر بنانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ذکر کا ذکر ہے اور قلب کو بیدار کرنا اور ذکر وہاں تک پہنچنا اثرات کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا ذکر سانس سے ہوتا ہے، یہ سانس کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کا خیال کے اعتبار سے بھی کبھی نہیں بھٹکا ہے، تو نہ گمراہ ہوئے نہ کہیں خیال آپ کا بھٹکا ہے۔ اللہ پاک آپ کے خیال کے بارے میں اعلان کرتا ہے، باقی ہر انسان کہتا ہے کہ خیال بھٹکتے رہتا، نماز میں بھٹکتا، غیر نماز میں بھٹکتا، کون سا وقت نہیں جو خیال ادھر ادھر نہ بھٹکتا ہو؟ تو اس خیال کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے؟ اس لیے خیال کو باندھنے کے لیے سانس اندر جائے تو اللہ کا دھیان ہو، اور جب باہر نکلے تو ہو کا دھیان ہو، یا آسان سا پاسن فاس ہے، ویسے اور بھی طریقے ہیں۔ تو یہ خیال کا ذکر ہے، اور جب یہ خیال سانس سے بندھا جائے گا تو اس سانس کے ذریعے آپ جو پھیپھڑا ہے اس کے اندر ہوا جاتی آتی ہے، اور بدن کے اندر اس کے اثرات جاتے ہیں پورے بدن کے اندر، گویا بدن کے اندر ذکر کا یہ دوسرا طریقے سے اللہ کی طرف انسان کو متوجہ کرنا قلب کا، اور انسان کو ذاکر بنانے کی طرف میں ہے۔ تو اس کا مراقبہ نہیں ہوتا، مراقبہ دل کے سوچ کو کہتے ہیں، عقل کے سوچ کو خیال بولتے ہیں، دل کے سوچ کو مراقبہ بولتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اب یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں کیوں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ ایک مراقبہ ہے جو فکر کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن فکر عقل کے ساتھ اصل میں دل کا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے بیکار نہیں بنایا۔ بہرحال مراقبہ جو ہے وہ دل قلب سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نفاس انفاس کے بعد میں ذکر قلبی کہتے ہیں، جو دل تو اس گوشت کے لتھڑا کا نام ہے جو دھڑکتا ہے، پورے بدن میں خون سپلائی ہوتا ہے، لیکن فیصلے کی جو طاقت انسان کو عطا ہوئی ہے وہ قلب کا نام ہے، اس کو ذاکر بنانا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ قلب کو پڑھایا جاتا ہے، ذکر کرایا جاتا ہے، لیکن قلب کا ذکر جو ہے کیا نہیں جاتا ہے بلکہ سنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ذکر قلبی کرتے ہیں، اور جب کرنے کا وقت آتا ہے تو کرتے نہیں، سنتے ہیں۔ تو سنتے کیوں ہیں جب ذکر کیا ہی نہیں، سنا کیسے جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے بتایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو یا پاکی اور اس کا حمد بیان کرتا ہے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب کہ دل کو صرف سمجھ بنانا ہے، سمجھداری پیدا کرنا ہے، اور جو ہے وہ سننے کا دھیان بنانا ہے۔
تو ذکر قلبی میں دھیان کرتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اللہ تو دل میں اللہ ہے، اللہ اور قلب کے قریب میں نحن اقرب من حبل الورید، اللہ جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور قلب کے پاس جو مین رگ جاتا ہے اس کو ورید بولتے ہیں، جو خون جھپلائی کرنے کا سب سے بڑا رگ ہے اس کو ورید بولتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، میں تمہارے من میں تمہارے اندر ہوں، فی انفسکم افلا تبصرون۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا احساس کرنا یہ عقل سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے مراقبہ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ ذکر قلبی جب ہوگا، جب دل سننے لگے گا، پھر روح احساس کرے گا، اس کے سر اور خفی میں آئے گا، اقفا میں آئے گا، وہ پھر زبان اور یہ چاروں لطیفے میں آئے گا، اس طرح 10 لطیفے میں ذکر کا اثرات پہنچے گا، پھر وہ سننے لگے گا۔ تو سنتے سنتے لگے گا کہ میں کون سے ہی سن رہا ہوں، پوری آواز ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو کبھی وہ ہوائی جہاز بناتے بناتے اتنا تیز رفتار بنا دیا کہ اب آؤ جہاز کہیں پہنچ گیا اور 20 میل اس کے پیچھے آواز ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان بازار جاتا ہے تو بازار کی آواز دور سے پتہ چلتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے قریب جب پہنچتا ہے، دل کے قریب جب ذکر میں پہنچتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ محسوس ہوتے ہوتے وہ کان میں بھی آواز آتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف دھیان بڑھ جاتا ہے تو جیسے دنیا کا یہ جہاز اور یہ سفر کرنے والے اڑنے والی چیزیں اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آواز سے 5 گنا تیز، تو روشنی سے تیز، ہواؤں سے تیز جب دنیا میں سامان بن سکتا ہے، تو جب انسان کا اللہ کی طرف میں پرواز ہوتا ہے تو آواز پیچھے رہ جاتی ہے، بندہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے طرف میں کتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ تو اب انسان جو ہے اللہ کو من میں یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ جو اپنے من میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جو زبان سے اللہ یاد کرتا ہے تو فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر اس طرف ایک بالغ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، یا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ سب باتیں تقریر سے نہیں آئے گا، بغیر استاد کے نہیں بنتا ہے، استاد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک کو یہی تقریر سے سکھا دینا ہوتا، کتاب سے بتا دینا ہوتا، تو یہ 1,40,000 پیغمبر، 1 لاکھ 2 لاکھ 1.25 لاکھ اتنے پیغمبروں کو نہیں بھیجتے۔ قرآن بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن اس کے سما انا علینا بیانا، کہ اس کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہم بیان کروا دیں تم سے۔ تو اس کا بیان بھی اللہ پاک نے کرنے کے لیے انبیاء کو چنا ہے، اس لیے جو ہے اتباع رسول ضروری ہے، ہر چیز کے اندر ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے، اور پھر اب جو ہے ہر ایک کے ہر سورہ کا ہر آیت کا الگ الگ فوائد ہیں۔ اگر جو ہے سمجھیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے فوائد سے شفا کا لائن بنتا ہے۔ کسی گھر کے اندر اگر سورہ بقرہ کا تلاوت برابر کیا جائے تو غلط قسم کے جنات اس میں نہیں رہ سکتے، گھر کو خالی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تو گویا کہ سورہ فاتحہ شفا کے لیے ہے، اور بہت سے فوائد ہیں۔
اسی لیے جو سورہ فاتحہ کا ہر نماز میں وہ دعا بھی ہے پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سورہ ملک ہے جو جانا پڑھے گا تو اس کو عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے، پرندے کے جیسا دو پر والا بن کر کے قبر میں اس کو عذاب ہونے سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں جو پڑھنے سے اس کو جو بدن کی بندش ہوتی ہے۔ کیا بندش ہوتی ہے غور کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں آخر میں بتاتے ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ یہ زمین اور آسمان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں اور وہ بہت بلند و برتر ہے۔ تو اللہ زمین اور آسمان اور ہر چیز کی حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، تو اس زمین آسمان میں ہم بھی ہیں تو ہماری حفاظت کون کرے گا؟ گویا اللہ کے حفاظت کا جب دھیان اپنے آپ پر ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، گویا کہ ایک درخواست۔ تو اپنے بدن کو جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتا ہے اور وہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سورہ یاسین ہے، جس مقصد کے لیے لوگ پڑھے گا اللہ اس مقصد کو اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کو لو جو برب الفلق برب الناس ہے، معوذتین ہے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے، جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے، لوگوں کے دشمنی سے بچنے کے لیے اس سورہ کا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ غرض ہر سورہ کے اندر اللہ نے بے پایہ چیز رکھا ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تلاوت کریں گے ثواب ملے گا، سمجھیں گے سمجھ میں آئے گا، اس کے معنی مطالب کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں گے تو اس کو حامل قرآن بنے گا۔ صحابہ کرام حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے اور عامل قرآن بھی تھے، عامل ہی نہیں حامل قرآن تھے، وہ قرآن کو اٹھانے والے تھے۔ بتایا توریت کے بارے میں ان الذین جو مثل الذین حملوا التوراۃ کہ جو تورات کو اٹھانے والے ایک تو اس کے جسم کو حجامت کو اٹھاتے ہیں، جیسے قرآن طاق پہ رکھا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، ایک اٹھانا تو یہ ہے، اور دوسرا اٹھانا یہ ہے کہ اس احکام کو دل سے اٹھائے حملہ الانسان، تو اس کو اٹھائے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ پاک کے لیے ہے۔ غرض انسان جب تک جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور تو اتباع نصیب ہوگا، تو اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو رحمت للعالمین سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی اتباع کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ خلاف پیمبر کا سیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی بھی راستہ پکڑے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ کی محبت اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنانا ہوگا، ان کی محبت کو پکڑنا ہوگا، اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا اسے اللہ ملا، اور جسے اللہ ملا وہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ چاہتے ہیں اور اللہ سے محمد رسول اللہ کی محبت چاہتے ہیں، تو یہ لازم اور ملزوم ہے ہر انسان کے لیے۔ اللہ اور رسول کے ذریعے اس دنیا کی کامیابی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جنت جنت جنت، تو وہ کوئی لالچ نہیں ہے بلکہ وہ فضائل ہے، لالچ ہے، جو کچھ سمجھیں، لیکن جنت تو جب ہی ملے گا جب اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کر کے جنت مل سکتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے اس کے خلاف کر کے چاہے تو جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔
تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، جنت تو اللہ کی مرضی اور ان کے لوگوں کو انعام دینے کی جگہ ہے، اس لیے جو ہے اصل چیز اللہ کا رضا ہے، اور جب اللہ کو اس سے راضی ہوگا تو اللہ جہاں چاہے گا وہاں اس کو آرام دے سکتا ہے۔ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی عطا کر سکتا ہے، جبکہ آگ میں جانے کے بعد سلامتی نہیں، سلامتی کہاں رہے گا، جل کے بھسم ہو جائے گا۔ تو جہاں جلنے کی جگہ وہاں سلامتی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ غرض اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ سلوک کے راستے ہیں جس کے لیے بزرگان دین ہے، اور قرآن میں وہی بتایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں صالحین بھی انعام پانے والوں میں ہے، اور دنیا میں وہ لوگ ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کے باتوں پر جو اللہ اور رسول کی بات کہتے ہیں چلنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ کامیابی کا حیات طیبہ چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی، تو ہمیں اتباع کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔